تو کتاب محسن بزبان محسن کے صفحہ نمبر 184 سے آج آگے بیان ہے۔ عنوان چل رہا تھا رجال الغیب کی دنیا، آج پارٹ 4 چوتھے حصے کا بیان ہے۔ جہاں سے سلسلہ ہمارا رکا تھا وہیں سے ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ کیا وہ خضر تھے؟ بابا جی چونیا والوں کا ذکر چل رہا تھا۔ 9 جولائی 2016 بعد نماز مغرب کتاب کے عنوان رجال الغیب کی دنیا کے تحت خضر علیہ السلام کے ضمن میں بابا جی چونیا والوں کا قصہ لکھا جا رہا تھا کہ نہ جانے کیوں اچانک بندہ ناچیز پاس کھڑے محسن اعظم کے کاتب و مرتب محمد مدثر محسنی کو کہنے لگا، مدثر، میں آج تمہیں بابا جی چونیا والوں سے اپنی آخری ملاقات کا احوال نہ بتاؤں کہ وہ اس بھیس اور حلیے میں غالباً آخری مرتبہ کب تشریف لائے؟ مدثر چونکتے ہوئے مجھے کہنے لگا، حضور 6 سالوں سے اس کتاب پر کام جاری ہے، یعنی اس وقت اس کو 6 سال ہو چکے ہوئے تھے، جبکہ رجال الغیب کی دنیا والے عنوان پر بھی کافی مہینوں سے کام ہو رہا ہے، مگر آج پہلی مرتبہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ میں آپ سے پوچھوں ان بابا جی چونیا والوں سے آپ کی آخری ملاقات کا احوال کیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں عرض کرتا، میرے عرض کرنے سے بھی پہلے آپ میری جانب دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، مدثر، میں آج تمہیں بابا جی چونیا والوں سے اپنی آخری ملاقات کا احوال نہ بتاؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے دل میں سوچا، مدثر، تم اس کو میری کرامت سمجھتے رہو جس کے پاس سوائے ندامت کے کچھ بھی نہیں، اور ہاں تم مانو یا نہ مانو مگر میرا دل کہتا ہے کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہمیں دیکھ رہے ہیں اور شاید مسکرا بھی رہے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ جو بات تمہارے دل میں تھی وہی بات میری زبان پر کیوں آئی؟ لوگ اس کو اتفاق سمجھیں تو سمجھیں، مگر روحانی دنیا بہت عجیب ہے۔ بالکل اسی طرح 18 جولائی 2016 کو اسی عنوان پر کام کرتے ہوئے مدثر کہنے لگا، حضور میں آج سوچ رہا تھا، قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامے میں ایک بزرگ 90 کا ذکر کیا ہے جن سے ان کی بذریعہ غیب خط و کتابت رہتی، اب وہ قدرت اللہ شہاب کو سلوک کی تعلیم دیتے۔ خضر علیہ السلام کے ضمن میں آپ بابا جی چونیا والوں کا ذکر لکھ رہے ہیں، تو میرے دل میں خیال آیا کہ قدرت اللہ شہاب کو بھی خط لکھنے والے کہیں خضر علیہ السلام ہی نہ ہوں۔ پھر سوچا کہیں رجال الغیب میں سے کوئی اور ہی نہ ہو۔ انہی سوچوں میں بے دہانی کے اندر شہاب نامہ کھولا تو کھولتے ساتھ میری نظر جس پہلے جملے پر پڑی، وہاں انہوں نے اسی 90 نامی بزرگ کو گمنام اور نادیدہ خضر راہ لکھا ہوا تھا۔ رہی بات ان سے اس بھیس اور حلیے میں آخری ملاقات کی، تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے گیٹ پر لگی گھنٹی بجائی اور والد صاحب کے پوچھنے پر فرمانے لگے، مجھے میرے یار میرے بیلی سے ملوا دو۔ مگر والد صاحب کہنے لگے، میں ابھی نہیں ملوا سکتا کیونکہ وہ سو رہا ہے۔ یہ سن کر بابا جی چونیا والے چلے گئے۔ دل کو بہت تکلیف ہوئی کہ وہ آئے بھی مگر ملاقات نہ ہو سکی، مگر جب اگلے مہینے دوبارہ تشریف لائے تو نو کے مژگاں پہ محبت کے قطرے سجائے فرمانے لگے، میں نے آپ کے والد صاحب کو کہا تھا کہ مجھے میرے یار میری بیلی سے ملوا دو، مگر کوئی بات نہیں،
خیر ناشتے کے بعد ابھی وہ دعا میں مصروف ہی تھے کہ پھر دل سے وہی آواز آتی سنائی دی، یقیناً یہ خضر علیہ السلام ہی ہیں۔ اسی سوچ میں ان کے چہرے کو ٹکٹکی باندھے ابھی دیکھ ہی رہا تھا، کہنے لگے، خضرا مسجد کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ سوچنے لگا جنہوں نے ان 15-20 سالوں میں کبھی مجھ سے گھر بدلنے پر پتہ تک نہ پوچھا، مگر وہ پھر بھی ہر جگہ پہنچ جاتے اور میرے استفسار پر بس اتنا فرماتے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، اور شاید کبھی یہ کہتے کہ مجھے میری بیلی کی خوشبو کھینچ لائی، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ میں نے انہیں کبھی کسی سواری پر بھی آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور ہاں، ایک حیران کن اتفاق یہ بھی تھا کہ ان 15 سالوں میں نے انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ پھر وہ کون سی خضرا مسجد کا مجھ سے پوچھ رہے تھے؟ اچھا، یہ جو بات میں نے کہی کہ میں نے ان کو کبھی نماز پڑھتے بھی نہ دیکھا، بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ ابدالوں کی نماز بظاہر ایک لمحے یعنی 1 یا 2 منٹ کی ہوتی ہے، جیسے کہ بعض اولیاء چند قدم میں مکمل قرآن کریم پڑھ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نماز فجر کے لیے مسجد میں گئے، دیکھا ایک شخص قبلہ رو دائیں کروٹ سو رہا ہے۔ آپ سوچنے لگے نماز پڑھ کے سو گیا ہوگا۔ پھر ظہر کے وقت مسجد میں گئے، تب بھی اسے اسی کروٹ سوتے پایا۔ پھر عصر کے وقت گئے تب بھی، اور پھر مغرب کے وقت گئے تب بھی انہوں نے وہی کیفیت دیکھی۔ تو جب مغرب کا وقت تنگ ہونے لگا تو آپ نے اس کو جگا کر فرمانے لگے، نماز قضا ہو جائے گی۔ وہ شخص جاگا اور وضو کر کے پہلے اس نے نماز فجر کی نیت کی۔ تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب اس نے نماز فجر کی نیت کی تو ایکوریٹ وہ فجر ہی کا وقت ہو گیا۔ پھر اس نے ظہر کی نیت کی تو ظہر کا وقت معلوم ہونے لگا، یعنی آسمان پر، اور جب عصر کی نیت کی تو وقت عصر تھا، اور مغرب کی نیت کی تو عین مغرب کا وقت تھا۔ خیر، شیخ معظم بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ابدالوں کی نماز تو بس اتنی ہے کہ ادھر ہاتھ باندھے، رکوع، سجدہ اور ادھر سلام۔ اصل میں یہ ہواؤں میں اڑنے والے، طی زمانی اور طی مکانی کے فاصلے طے کرنے والے، یعنی رجال الغیب، کچھ ایسی نماز پڑھتے ہیں، مگر ان کی نماز کی حقیقت عوام الناس نہیں دیکھ سکتے۔ ایک مرتبہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں شیخ خدیب البان موصلی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوا تو حضور غوث اعظم نے ان کی بڑی تعریف فرمائی۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ حضرت، جس بزرگ کی آپ تعریف کر رہے ہیں، ہم نے تو انہیں کبھی نماز پڑھتے ہوئے ہی نہیں دیکھا۔ حضور غوث اعظم فرمانے لگے، ان کی تو آج تک کوئی نماز ترک ہی نہیں ہوئی، تمہیں ان کا نماز پڑھنا دکھائی نہیں دیتا، جن کو میں کبھی موصل میں اور کبھی دنیا کے کسی اور مقام پر جب کبھی نماز پڑھتے دیکھتا ہوں تو ان کا سجدہ بیت اللہ کے دروازے اور سر کعبے کی دہلیز پر ہوتا ہے۔ تو بات چل رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ سوچتا ہوں کہ جنہوں نے ان 15-20 سالوں میں کبھی مجھ سے گھر بدلنے پر پتہ تک نہ پوچھا تھا، مگر وہ پھر بھی ہر جگہ پہنچ جاتے اور میرے استفسار پر بس اتنا کہا کرتے تھے کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، اور شاید کبھی یہ کہتے کہ مجھے میرے بیلی کی خوشبو کھینچ لائی۔ جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا، میں نے انہیں کبھی کسی سواری پر بھی آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور حیران کن اتفاق یہ تھا کہ ان 15 سالوں میں نے انہیں کبھی نماز پڑھتے بھی نہ دیکھا۔ تو پھر وہ کون سی
خضرہ مسجد کا مجھ سے پوچھ رہے تھے، لہٰذا کیا ان کا پہچانے جانے کے بعد فوراً مجھ سے خضرہ مسجد کا پوچھنا یہ ایک اشارہ تھا کہ حقیقت میں معاملہ ویسے ہی ہے جیسے تم سوچ رہے ہو، یا پھر خضرہ کی دنیا کے کوئی کوڈ ورڈز تھے، اور یہ کوڈ ورڈز میں گفتگو کا ایک انداز، کیونکہ بزرگوں سے یہ بھی سن رکھا تھا کہ بزرگوں کے کوڈ ورڈز بزرگ ہی پہچانتے ہیں۔ کیا معلوم جس کو میں خضرہ سمجھ رہا تھا وہ اس کو خضر راہ فرما رہی ہوں، جو کہ سننے میں خضرہ ہی معلوم ہو رہا تھا۔ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ وہ تو کسی خضرہ مسجد کا پوچھ رہے تھے، اس میں کوڈ ورڈز کہاں سے آ گیا؟ بالکل آ گیا، کیونکہ یہاں بھی ممکن ہے کہ کہیں وہ یہ نہ فرما رہے ہوں کہ اے خضر راہ مسجد کدھر ہے، یعنی اے دوست راہ مسجد کدھر ہے، خدا کے گھر کا راستہ کدھر ہے۔ اور قرآن سے ثابت ہے کہ خضر علیہ السلام مستقبل کے حالات سے واقف ہوتے ہیں۔ اب چونکہ خضر کے معنی رہنما، مرشد، رہبر، راستہ دکھانے والے کے بھی تھے، اور یقیناً میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ آنے والے دور میں سینکڑوں لوگ بندہ ناچیز، حقیر فقیر کے دستے حق پرست پر بیعت کے بعد خدا تک پہنچنے کا یا خدا کے گھر مسجد کا راستہ پوچھیں گے، اور پیر و مرشدوں یا شیخ مرید کے لیے خضر راہ کا ہی درجہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا کیا معلوم وہ آنے والے دور کی مناسبت سے خضر راہ فرما رہے تھے، جس کو میں خضرہ سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ مجھے میرے ہی متعلق کچھ اور سمجھانا چاہ رہے تھے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، بزرگوں کے کوڈ ورڈز بزرگ ہی پہچانتے ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے تو وہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ نے ان کی بیوی سے گزر اوقات اور حالات کے متعلق پوچھا تو اس نے تنگی اور سخت شکایت کی، سختی میں جواب دیے۔ تو آپ فرمانے لگے، جب اسماعیل آئے تو اس کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور پیغام سنا تو فرمایا وہ بزرگ میرے والد تھے، فوراً اس عورت کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، اتفاق سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے۔ اب ان کی موجودہ بیوی سے گزر اوقات کے متعلق پوچھا، اس نے بڑے اچھے انداز میں اچھی گفتگو کی، حال چال پوچھا، تو اور اس نے کہا ہم خیریت اور خوشحالی میں، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا جب شوہر آ جائیں تو میرا سلام کہنا، اور میرا یہ حکم سنانا کہ دروازے کی دہلیز کو بدلنا نہ، برقرار رکھنا۔ شیخ الاسلام حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جب مدینۃ الاولیاء ملتان شریف جلوہ فرما ہوئے تو وہاں کے صوفیاء نے، اولیاء نے، علماء نے بطور کنایا اشارتاً آپ کی خدمت میں ایک دودھ سے بھرا ہوا پیالہ بھیجا، لبا بھرا ہوا، یعنی اشارہ یہ تھا کہ یہ شہر علماء، صوفیاء اور اولیاء سے اس طرح بھرا ہوا ہے، یہاں مزید آپ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ خواجہ بہاول ذکریہ ملتانی نے، آپ نے اس پیالے میں جو دودھ سے لبالب بھرا ہوا تھا ایک گلاب کا پھول رکھا اور ان کو واپس بھیج دیا، جس کا مطلب تھا کہ ہم یہاں، یہ ایک اشارہ تھا کہ ہم یہاں اس گلاب کی طرح رہیں گے جو کسی پر نہ تو بھاری ہوگا نہ تکلیف دہ ہوگا۔
ہاں البتہ خوشبو ضرور دے گا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے جب حضرت اویس کرنی کو تلاش کرنے کے بعد ان کا نام پوچھا، وہ بولے عبداللہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمانے لگے آسمانوں اور زمین پر جو بھی متنفس ہے وہ عبداللہ ہی تو ہے، اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا تھا۔ تب انہوں نے فرمایا اویس۔ اب یقیناً اگر وہ خضر ہی تھے، ہم پھر انہیں بابا جی کی طرف آتے ہیں، تو کیا یہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض تھا یا فیضان غوث اعظم؟ کیونکہ راکم نے تو زندگی میں کبھی کوئی ایسا چلہ بھی نہ کاٹا کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو سکے، یا پھر شاید یہ مصبعات عشر کا کمال نہ ہو جس کو پیر طریقت مفتی محمد زبیر بیر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش پر بلا ناگا طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت پڑھا کرتا تھا، کیونکہ بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ بلا ناگا مصبعات عشر پڑھنے والا بھی خضر علیہ السلام سے شرف ملاقات پاتا ہے۔ یا پھر یہ درود خضری کی کثرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام تھا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جب بندہ ناچیز کم و بیش 10-11 ہزار مرتبہ بلکہ بعض اوقات تو 18 ہزار مرتبہ درود خضری بلا ناغہ پڑھا کرتا تھا۔ تحفۃ الصلاۃ میں مولانا حافظ محمد عنایت اللہ نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی درود خضری تو وہ درود شریف ہے جس کے پڑھنے والے کو پہلے ہی روز نہ صرف قرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نواز دیا جاتا ہے بلکہ اس کی تربیت روح اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ تو بزرگان دین کا فرمانا ہے اس درود پر مداح امت کے ساتھ پابندی رکھنے والے کو زیر تربیت خضر علیہ السلام دے دیا جاتا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جو فیض و برکات بلندی درجات آب حیات اس عرصہ دراز میں وہ اپنے ساتھ لاتے رہے، کیا وہ معمور من جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا پھر ہر مرتبہ ان کا دعوی کبریٰ کے قریب تشریف لانا؟ دعوی کبریٰ یعنی ہمیشہ صبح 11 بجے کے قریب آنے میں کیا حکمت ہو سکتی تھی؟ وہ 15-20 سال صبح 11 بجے کے وقت آتے تھے، جب بھی آتے تھے ملنے کے لیے، کیونکہ ان سطروں کو لکھتے وقت بے دھیانی میں جب میں یہ لکھ رہا تھا یہ مقام اس کتاب میں، تو بے دھیانی میں جب اوقات نماز کے چارٹ پر نظر ڈالی تو حیران رہ گیا کہ 1 جنوری تا 31 دسمبر پورے سال میں کوئی بھی دن نکال لیں، اس پر دعوی کبریٰ کا وقت 11 بج کر کچھ ہی منٹ تھا، یعنی ہر پورے سال کا کوئی دن نکال لیں 11 بج کر کچھ ٹائم تھا، جبکہ اسی چارٹ پر کسی بھی نماز کے اوقات پر نظر ڈالنے جگہ جگہ وقت تبدیل نظر آئے گا۔ لہٰذا ان کے ہمیشہ صبح 11 بجے آنے میں کیا حکمت ہو سکتی تھی؟ اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو پھر راکم کی کتاب محسن و زمان محسن کے عنوان لقد احصاہم وعدہم عدا میں عدد 11 کے تحت ملاحظہ فرما سکتے ہیں آپ، حضور غوث اعظم کے حوالے سے جو عجیب و غریب باتیں میں نے لکھی ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 11 یا 11:30 کے قریب اگر کوئی بندہ میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وقت پوچھتا یا آپ سے عرض کرتا تو آپ غوث پاک سرکار کی محبت میں فرمایا کرتے تھے، اچھا 11:30 دا ٹائم ہو گیا، 11:30 کو 11:30 دا ٹائم ہو گیا، یعنی اب ہمارے دوستوں کا وقت ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جو بات میں نے کہی، یا پھر ہر مرتبہ ان کا دعوی کبریٰ کے قریب تشریف لانا 11ویں والے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف سے مقرر کردہ تھا، یا پھر عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ
بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس ادا کی اس قبولیت کا ثمر تھا کہ نگاہ ان کے سوا کسی اور جانب کبھی اٹھی ہی نہ تھی۔ واللہ عالم و رسولہ عالم۔ جزاک